یعنی ان کے نزدیک خدا کا بیٹا کہنا اچھا عقیدہ ہے، ہاں اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ دینا زیادہ برا عقیدہ ہے، ان کے کہنے کا مطابق یہ مطلب نکلتا ہے۔ آگے بنا رہے ہیں اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں، نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ عربی میں من کے معنی کتنے نکال دیے انہوں نے، یہ اللہ کا نور تھے، اللہ کے نور کا جز ہوئے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہو کے علیحدہ ہو گیا۔ یہ من میں اتنے سارے سب الفاظ آ گئے ان کی عربی کی لغت جو ہے بالکل آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو روئے زمین پر آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ معاذ اللہ ہم پہ جھوٹا لگایا کہ ہم نبی کو نور جو مانتے ہیں وہ ٹکڑا، حالانکہ ٹکڑا نہیں مانتے۔ اب ان کو سن لیجئے، یہ تو سیدھا کفر ہی کہہ رہے نبی کے نور ماننے کو۔ یہ ہے مولانا توصیف الرحمان صاحب۔ رب کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا ٹکڑا بنائے، اللہ کا جز بنائے، نور من نور اللہ کی صدائیں بلند کرے، اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا جہاد، اس کا صدقہ، اس کا قتال، اس کی لڑائی، اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا، ایسا بندہ کھلا کافر ہے۔ ایسا بندہ کافر ہے جو نبی کو نور مانتا ہے، نبی کا ٹکڑا مانتا ہے اللہ کا۔ ہم تو ٹکڑا نہیں مانتے، ہم بھی کہتے ہیں جو اللہ کا ٹکڑا نبی کو بتائے وہ کافر ہے، لیکن ہم نبی کو نور ضرور مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ 3-4 کلپ اور بھی کلپ ہیں نور کے تعلق سے، وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا واضح ہو گیا آپ پر کہ یہ لوگ رسول کو نور نہیں مانتے اور نور ماننے کو کفر کہتے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث اعظم محدث تھے، یاد ہے آپ کو، بہت بڑے عالم تھے، ولی تھے، تو وہ جو مشرک ہو، جس کا عقیدہ کفریہ ہو، ولی اور محدث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے غوث پاک کی کتاب دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے سر الاسرار، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ سر الاسرار و مظہر الانوار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، چھپی بھی ہمارے ہاں سے نہیں ہے، دارالاشاعت الاسلام، جو اہل سنت والجماعت کا مکتب کا نہیں ہے، اہل سنت کے عقیدے کا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ سرکار غوث اعظم کیا لکھتے ہیں اس میں ذرا سنیے، فرماتے ہیں انہو لما خلق اللہ تعالی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من نورہ جمالہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم فرماتے جب اللہ نے تخلیق فرمانا شروع کیا، جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں چیز تخلیق کروں، تو سب سے پہلے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کی روح کو پیدا کیا۔ کما قال اللہ عز و جل خلقت روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری وجہی، اور فرمایا کہ جیسا اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے روح محمد کو پیدا کیا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ غوث پاک کہتے ہیں نبی کی بھی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ روحی و اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، اللہ نے پھر سب سے پہلے اور فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، اور اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اب غوث اعظم فرما رہے چند حدیثیں، کسی میں کہا عقل کو پیدا کیا، کسی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کسی حدیث میں ہے کہ روح کو پیدا کیا، کسی حدیث میں ہے کہ نور کو پیدا کیا۔ تو غوث اعظم فرماتے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ فالمراد منہا شیئن واحد وہو الحقیقت المحمدیہ، فرمایا کہ ساری چیزوں سے مراد یہ کہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حقیقت محمدیہ اصل ہے، نبی کا نور اصل ہے، اور نبی کے نور سے پھر یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی، کلام، عقل۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ غوث اعظم کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، اور سرکار کہ تخلیق اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی، سب سے پہلے کی۔ مگر یہ اہل حدیث تھے غوث اعظم، ایک طرف تو کہہ رہے اہل حدیث تھے غوث پاک اور ہم ان کو ولی مانتے، اور دوسری طرف معراج ربانی کہتے جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے محبت کے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، خود ہی عمل نہیں کر رہے یہ لوگ۔
تو ان کو چاہیے یا تو غوث اعظم کے اس عقیدے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو نور مانے، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک تمہارے عقیدے کے مطابق استغفر اللہ پھر غوث پاک بھی جو ہے ولی نہیں ہو سکتے۔ آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج کی شب اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیدار کیا اپنے رب کا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پہ وہابی لوگ بڑے وبیلا مچاتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک کلپ میں دکھا رہا ہوں، ورنہ بہت ساری کلپیں ہیں۔ توصیف الرحمان کیا کہتے ہیں سنیے اس پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا۔ طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر خیر طاہر القادری سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اپنے عقیدے کی صفائی دے رہے ہیں۔ وہ طاہر القادری کا کفر طاہر القادری جانے، وہ ہماری جماعت کا کوئی ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم بری، ہمارے علماء سے بری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا، ارے باپ رے، ایسا لگ رہا کون سی بہت بڑی کفر کی بات ہو گئی۔ اتنے لا حول اور استغفر اللہ کے بعد انہوں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، جبکہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، وہ حضور پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ کی۔ اس کے بعد پھر جناب توصیف الرحمان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ حالانکہ حدیث یہ نہیں ہے، یہی ہوتے ہیں ان کے جھوٹے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم کے اندر حضرت، اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت سے انس ابن مالک پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کی شب اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں رأیت رب العزت وکان نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کچھ ہوتا ہے، خبیث کرتے کچھ اور ہے۔ ان کے گھر کی کھیتی ہے، جیسی چاہے عربی بنائے، جیسی چاہے ترجمہ کرے۔ جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دیکھا ہو، اسی حدیث کو الٹا ترجمہ کر کے بتا رہا ہے۔ اب رہ گیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا، تو اس کا بہت مختصر جواب سن لیجئے، ورنہ اس پر بھی پوری معراج النبی پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے میری، آدھے گھنٹے کی اسی حدیث پر کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس پہ جیرا کیا ہے، صرف میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری میں حضرت عائشہ کی، ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضور پہ تہمت بانی یہ نہیں ہے، وہ یہ کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے سنیے۔ اسی بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی شب دیکھا؟ تو سرکار نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا۔ اسی بخاری میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو نبی کو کہے کہ وہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ دو حدیثیں بخاری میں آ گئی، اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اس میں تطبیق کیا ہوں گی؟ تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی جو سند ہے وہ ہے ان مسروق ان عائشہ قالت، حضرت مسروق تابعی ہے۔ حضرت مسروق کون ہے؟ تابعی ہے۔ وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، تو یہ قول عائشہ ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور اس دوسری حدیث میں حضرت انس صحابی ہے، وہاں کون ہے؟ انس صحابی ہے، اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو صحابی کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے تابعی سے، تو تابعی سے افضل ہے صحابی۔ ادھر عائشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا، اور ادھر نبی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، تو ام المومنین حضرت عائشہ کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا، حضرت عائشہ کا قول نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک حدیث کی اصطلاحی بات۔ اور دوسرا اس میں مین بات جو محدثین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ حضرت عائشہ ام المومنین اس حدیث میں دو انہوں نے اس کی تعویل کی۔ پہلی تو یہ کہ جس وقت معراج ہوئی اس وقت ام المومنین رسول کے سرکار کے نکاح میں ہی نہیں آئی تھی، تو وہ معراج کے واقعات نہیں جانتی۔
اور دوسرا اگر بعد میں انہوں نے پوچھے بھی تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، مگر رسول نے اپنے رب کو جہاں دیکھا وہاں لباس بشری تھا ہی نہیں، بشر کی وہاں رسائی تھی ہی نہیں۔ ارے وہ تو وہ لامکا کا مقام ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے جبریل کہتے ہیں جو نور ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا بال برابر ہی بڑا جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بے شک تو وہ کون سا مقام تھا نبی کا؟ لباس بشری اتار کر حقیقت نور میں ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو جو نگاہ تھی وہ نگاہ بدل چکی ہے، عالم بدلتے تو منظر بدلتے، اور قرآن نے جو کہا کہ کوئی نگاہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، اس سے مراد دنیا میں دیکھنا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنتیوں کو سب سے بڑا انعام یہ دوں گا کہ اپنے دیدار سے مشرف کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اور سرکار فرماتے ہیں جنت میں سب سے بڑے درجے کا وہ جنتی ہوں گا جو کم از کم روزانہ 70,000 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بھی کہیں گا مجھے اور چاہیے، حل من مزید، مجھے اور چاہیے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، لیکن بہرحال ابھی معراج میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کے دیکھنے کو، اللہ کے رب کو دیدار کو انکار کیا۔ یہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی کتاب بنیۃ الطالبین۔ کمال یہ اس کو اہل حدیث نے چھاپا، ہم نے نہیں چھاپا۔ کس نے چھاپا؟ یہاں موجود ہے، اور یہ آپ کے بمبئی سے ہی چھپی ہے، بمبئی کا ہی دارالعلم بمبئی، جو غیر مقلدین اہل حدیث کا ادارہ ہے۔ یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے، یہ عربی نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے، یہ بھی ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے، یہ اصل عربی نسخہ، اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا، اردو ترجمہ۔ تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوگا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے، تو جو تمہارے ملا نے کیا وہی پڑھ لو۔ اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین کے، اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری۔ آئیے کیا ترجمہ کیا گیا بنیۃ طالبین کا، اور یہ ترجمہ کیوں کیا بنیۃ طالبین کا انہوں نے، اس کی وجہ آگے میں بیان کروں گا۔ چنانچہ بنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر 178، سرکار غوث اعظم کی کتاب غوث اعظم فرماتے ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ جملے دیکھیے غوث پاک کے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے شب معراج بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، یعنی خواب میں نہیں، انکار کر رہے ہیں، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں اپنے سر والی آنکھوں سے، دل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جتنے شبہات تھے اس کو دور کر دیا غوث پاک نے۔ اگر وہ یہ دائرے کے کہتے کہ شب معراج اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، تو کوئی کہہ سکتا رہا خواب میں دیکھا ہوں گا، معراج خواب میں ہوئی ہوں گی، جسمانی نہیں ہوئی ہوں گی۔ سارے شبہات کو دور کر دیا، کہا کہ بیداری میں، حالت خواب میں نہیں، سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے آیت وَلَقَدْ رَحَا نَزَلَتَ اُخْرَى، اور آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا، قرآن کی آیت کا حصہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا، کہ تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شک و شبہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور اس کے آگے پھر حضرت عائشہ کی حدیث کا وہ جواب دیتے کہ یہ روایات حضرت عائشہ کی روایات سے متعارض نہیں، کیونکہ ان کی روایت میں نفی ہے اور یہ اثبات ہے، اور اجتباء کے وقت اس بات نفی پر مقدم ہوتا ہے، اور نبی نے بھی اپنی رویت کا اس بات فرمایا ہے۔ یعنی غوث پاک رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی روایت آئے جس میں ایک نبی حکم بیان فرمائے یا نبی کا قول ہو کہ میں نے یہ کیا، اور صحابی کہے حضور نے نہیں کیا، تو نبی کا کہنا زیادہ معتبر مانا جائے گا، اس بات جو مثبت معنی پیدا کر رہا ہے، اور جو انکار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو اقرار ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ تو غوث اعظم یہ وضاحت کر کے فرما رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں مانا جائے گا، اس کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائے گا کہ نبی کہہ رہے میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک کثیر صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، ایک جمہور کا اجماع ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ انکار کر رہی ہے، تو ایک جمہور کے مقابلے میں قلت اور قلیل کے بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔
تو ہمارا بھی عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول نے کیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے غوث پاک کے عقیدے پہ یہ ہے کہ ہم ہیں. اب آئیے غنیت الطالبین کیوں چھاپی گئی اس کی وجہ سن لے. غنیت الطالبین ان بیچاروں نے غیر مقلدین نے اس لیے چکر میں چھاپ دی, اس میں رفدین کے بارے میں غوث پاک نے لکھا ہے. غوث پاک نے لکھا کہ نماز میں رفدین کرنا چاہیے. اب وہ کیوں لکھا, اس کا سیدھی وجہ تو یہ تھی کہ وہ حنبلی تھے, اور مسلک حنبلی اور مسلک شافعی میں رفدین کرنا سنت ہے, اور مسلک مالکی اور مسلک حنفی میں رفدین کو چھوڑنا سنت ہے. دو مسلک اس بات کی تائید کرتے ہیں, مسلک مالکیہ اور حناف, ان دونوں کے نزدیک چھوڑنا سنت ہے, اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک رفدین کرنا سنت ہے. تب غوث اعظم حنبلی تھے تو ان کو غنیت طالبین میں دکھا کہ غوث پاک رفدین کرتے تھے, بڑے خوش ہو گئے, کہا چلو کتاب چھاپ دو, غوث پاک اہل حدیث ہو گئے. ایک رفدین کے چکر میں غنیت الطالبین چھاپی, اور کتنے غیر مقلدوں سے میری بات چیت ہوئی تو وہ آ کے بڑے طعمے کہتے آپ غوث پاک کو مانتے رفدین نہیں کرتے. تو میں اتنی بحث میں نہیں جاتا, اتنا نہیں سمجھاتا ان کو حنبلی تھے اور یہ تھے. میں ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں, چلو غنیت الطالبین پر ہم اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں, غوث پاک کو ہم مانتے, آج سے میں رفدین کرنے کے لیے تیار ہوں, تم بھی کرو ہم بھی کرتے. مگر سوال ہے کہ صرف غوث پاک کی ایک ہی بات مانوں گے کہ کتاب میں کی ہر بات مانوں گے؟ ارے ایک مانوں گے کہ پوری قرآن پورا مانوں گے کہ صرف ایک آیت مانوں گے باقی چھوڑ دوں گے؟ یہ تو منافقوں کی فطرت ہے کہ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو مطلب کی ہے وہ لے لیتے, جو ان کے مطلب کی نہیں لگتی چھوڑ دیتے. تو تم غنیت الطالبین کو چھاپا ہے تم نے, اور کہتے ہیں امام احمد حضرت غوث اعظم رفدین کرتے تھے اس لیے تم بھی کرو. تو میں نے کہا میں تیار ہوں, مگر جو اس میں لکھا ہے وہ بھی مانو. تو اس میں غوث پاک نے مرید بننے کا بھی لکھا ہے, وہ کیوں نہیں بنتے؟ غوث پاک نے قوالی سننے اور سیما کے بھی آداب لکھے, وہ کیوں نہیں سنتے؟ غوث پاک نے نبی سے مانگنا بھی لکھا ہے, وسیلہ بھی لکھا ہے, ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. نبی کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے خود معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا, یہ بھی لکھا ہے, یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو میں کہتا ہوں آؤ اسی کتاب پر بات کرے, جو اس میں لکھا ہے تم بھی مانتے جاؤ ہم بھی مانتے جائیں. اب دیسی غیر مقلد دیکھتا ہے قوالی بھی سننی پڑیں گی, مرید بھی ہونا پڑے گا, پتہ چلا ایک رفدین کیا باقی تو پورا حنفی بن گیا, پورا ٹنٹلاٹن سننی بننا پڑے گا, باغا. اب نالج اتنی کم ہے, جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں, میں اس کو ایک جملہ کہتا ہوں چٹنی کی طرح استعمال کرتے ہیں, کھانے میں جیسے چٹنی یا اچار. تقریر کرتے کرتے جب دل چاہے جھوٹ بول کے گزر گئے. آئیے ایک نئے ابھی چوزوں میں سے انڈے میں سے ایک چوزے نکلے ہیں ابھی حال ہی میں, حالانکہ کافی دنوں سے یہ تقریریں کر رہے ہیں, میں ان پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا, لیکن اب دینا پڑ رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کے لیے بھیجتے کہ یار ان کا جواب دو. حالانکہ میں لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں, ایک لیول بھی تو ہوتا ہے نا یار جواب دینے کے لیے. لیکن مجبوری کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا حال ایسا یہ ہے کہ اپنے علماء کی کم سنتے, غیروں کی کیا بول رہے وہ زیادہ سنتے, اور جواب دینے پہ زور دے دیتے کہ جواب تو جواب. اگر جواب نہیں تو ان کو لگتا ارے یار اپنے مولانا کے پاس جواب نہیں ہوگا اس لیے تو جواب نہیں دے رہے. حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ جواب نہیں ہے, قسم خدا کی اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے ہر اعتراضوں کے جواب ہیں. کئی بار آدمی کی حیثیت دیکھ کے ہم جواب نہیں دیتے کہ سامنے والے کو کیوں بھاؤ دینا, لیکن چلیے مجبوری آئی ہے. یہ ہے محمد فیض, آئیے اس کی نالج دیکھیے, ایڈوکیٹ ہے یہ. اب ویسے بھی ایڈوکیٹ ہے تو اب سمجھ سکتے ہیں آپ, اب یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم. بہرحال جھوٹ بہت بولتا ہے یہ شخص, ایک جھوٹ اس میں کیا بول رہا ہے اس کی نالج بھی دیکھ لو آپ. ہم عبد القادر جیلانی کے جو ہے پیچھے جو ہے ہم وہ چلتے ہیں, ہم ان کے جو ہے ماننے والے ہیں, اور وہ ہیں. اچھا ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کو بہت سی بار. ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا, ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا, ان کے طریقے پر چلنے والا. ایک مرتبہ ماننے کا مطلب ہم کو نہیں سمجھتا, یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا. اور ان کے ملا بول گئے کہ غوث پاک کون تھے؟ اہل حدیث تھے اور اللہ کے ولی تھے. تو جب تم مانتے تو تم بھی تو چلو غوث پاک کے, تو نور مانو نا نبی کو. اللہ کا دیدار کیا یہ بھی مانو, اور ابھی اور بتا رہا ہوں وہ بھی ہضم کرو, ابھی دیکھتا ہے کتنا ہاضمہ ہے تمہارا.
اب دیکھیں اس کی سنیں، اب یہاں سے لن پھن اس کی شروع ہو رہی ہے. جو ہے میں ایک مقام پر درس قرآن لیا کرتا تھا، وہاں لوگوں نے بہت خلاف ورزی کی، اور ایک بار تو کیا کیا، پینٹ میں بلیک کلر کا پینٹ اپنی مسجدوں کے باہر مارا اور وائٹ کلر پینٹ میں لکھا یہ رفع دین کرنے والے یہ حرام کاری کرتے، یہ آمین بالجہر والے یہ حرام کاری کرتے ہیں، ان کو مسجدوں سے نکال دو، یہ زانی ہے، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، پورا ایسے، اور پورے مسجدوں نے پلان کر کے ایریا میں لگا دی. اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک آدھ مہینے کے اندر بمبئی سے ایک جماعت آئی، جماعت نہیں معاف کرنا، قافلہ آیا. ہاں یہ قافلہ یعنی دعوت اسلامی والوں کا قافلہ تھا. کہاں سے آیا وہ؟ بمبئی سے، آپ کے بمبئی سے. اب یہاں سے اس کا لن پھن سنو. اب سنیے یہاں سے. بمبئی سے ایک جماعت آئی، جماعت نہیں معاف کرنا، قافلہ آیا. اب وہ قافلہ آیا، اس علاقے کے اندر رکا. جماعت اور قافلے کا فرق شاید آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک؟ تو قافلہ آیا، جب قافلہ آیا وہاں رکا تو مجھے پتا چلا وہ قافلہ جو ہے عبد القادر جیلانی کے خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خاندان سے دعویٰ کرتے ہونے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا موقع مل گیا. میں نے ایک گزارش کی اور ایک تھوڑی دیر کا ٹائم مانگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم چاہیے کچھ. انہوں نے وہ ٹائم دیا. جب میں وہاں گیا ان سے ملنے تو وہ ایک درگاہ میں کھڑے تھے، اور درگاہ میں کھڑے کہ خوب برا اور بھلا بول رہے تھے. وہ جو ذمہ دار تھے جو عبد القادر جیلانی خاندان کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلے تم نے درگاہوں کے سامنے لگائے ہیں یہ تم بدنام کر اللہ کے ولیوں کو، یہ بھیک مانگنے تھوڑی آئے تھے اللہ کے ولیوں، تم ان کے نام پہ دھندا کر رہے ہو، چندہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. خوب چڑھ رہے تھے، مطلب ہٹاؤ بول رہے تھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونا. یہ اللہ کے ولی تو دنیا چھوڑ کر آئے تھے اور تم نے پوری دنیا بسانے کے طریقے بنا لیے اس کے اوپر. چڑچڑ کر رہے تھے، مطلب جینوین دکھ رہے تھے اپنے عقیدے میں، جو بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن وہ خالص تھے اپنی اس نیت. بہرحال اس کے بعد میں نے ملاقات کی. میں نے کہا آپ عبد القادر جیلانی خاندان سے، اور جب عبد القادر جیلانی خاندان کے ہوں گے تو مجھے پتا ہے یہ شافعی ہوں گے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے. تو مجھے پتا یہ شافعی ہوں گے بندہ، تبھی عبد القادر جیلانی کے خاندان. اور میرا گیس بالکل رائٹ تھا، وہ شافعی تھے اور وہ نماز جب پڑھ. ان کا گیسٹ بالکل رائٹ تھا. ابھی سنو کتنا گیسٹ رائٹ تھا، آگے بتاؤں گا. بڑی طرح فائدہ نہیں کیا. اس کے بعد میں نے ان کو مسجد سے باہر لایا. میں نے کہا شیخ آپ اتنے بڑے علاقے میں آئیں، ذرا چل کے کچھ مسجدوں کی زیارت کر لیں گے، وہاں درگاہیں بھی تھی. کہا چلیے. جب لے گئے تو ایک مسجد صاحب میں نے کھڑا کر دیا ان کو، رافع کرنے والا حرام کام کر رہے. شیخ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، آمین بل جھرنے والا فلاں فلاں. جب انہوں نے شروع کیا وہاں ایک ایک متولی کو برا بھلا بولنا، سب کو جمع کی، سب ادھر بڑی درگاہ والے، چھوٹی درگاہ والے، یہ وہ سب. کیا ہے سالو تم یہ کر رہے؟ بولے عبد القادر جیلانی کو گالیاں دے، پیرانے پیر کو جس کے پیچھے تم جنت میں جانے والے وہ رفع دین کرتے تھے اور تم ان کو گالیاں دے رہے. تو سب توبہ غلطی ہو گئی جلدی. اور اسی دن پینٹ پورا واپس پینٹ پورا ڈھال دیا. بولے نہیں بہت بڑی غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے. ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن. ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن. اور رفع دین کرتے تھے. انہوں نے گالیاں لکھ دی رفع دین کرنے والوں کے نام سے، اپنے ہی پیر کو گالیاں دے دی، جس کے پتہ نہیں نیاز کر رہے 70 سال 80 سال سے، اور ان کو گالیاں دے رہا. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس امام کے پیچھے یا جس مرشد کے پیچھے جانے کا دعویٰ کرتے وہ خود رفع دین کرتا تھا. دیکھیے ماننا اس کو بولتے ہیں کیا؟ ماننا تو مطلب طریقے پہ چلنا اس کی، ہے نا. تو پیرانے پیر کو مان رہے تو پھر چلیے نا ان کے طریقے پہ، اچھے کام کیجیے. ان کی طرح شافعی بن جائیے حنفیت سے نکل کر، ان کی طرح رفع دین کیجیے، آمین بل، وہ سب کرنا پڑے گا جو وہ کرتے تھے. تبھی تو پھر ٹرین انجن کو وہی ڈبہ فٹ ہوگا جو اس انجن کے لائق بنا ہوگا نا. کوئی بھی ڈبہ تو فٹ نہیں ہوگا نا. آپ کی اسکوٹر لگا دیں گے ٹرین کے پیچھے تو نہیں جانے والی. واقعی یہ تو پنچر کی آواز چکا ہے، یہ تو چلنے والا بھی نہیں ہے اس کو اگر لگا دیں گے تو. اب آئیے جھوٹ لن پھن سنیں، بڑے اطمینان سے سنیں. یہاں سے کہانی شروع کیا کہ بمبئی سے قافلہ آیا، اور قافلہ اور جماعت میں آپ کو فرق تو معلوم ہوگا. جماعت تبلیغی جماعت والی، قافلہ دعوت اسلامی والی. اس میں سب کون تھے پتہ ہے؟ غوث پاک کی اولاد سے. اتنے سارا خاندان آپ کو پتہ ہے بمبئی میں کہاں آباد ہے غوث پاک کی اولاد کا؟ ہاں پورا کا پورا قافلہ غوث پاک کی اولادوں کا تھا. یہ پہلا جھوٹ. اب وہ آیا وہاں پر تو سنیوں نے کیا کیے تھے، وہاں پینٹ لگا دیے تھے. پینٹ سے لکھ دیا تھا دیواروں پہ مسجد کی کہ اہل حدیث جو ہے وہ کافر ہے، گمراہ ہے. کیوں؟ وہ رفع دین کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو گالیاں بکتے ہیں، یہ بکتے ہیں، وہ بکتے ہیں. تو یہ جناب ملنے گئے ان سے، اور ملنے کے بعد کہا کہ شیخ آپ آئے یہاں مسجد کی ذرا زیارت کر لیجئے. تو لے کے آئے تو کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ شافعی ہوں گے، اور جو میرا گیس تھا یعنی میرا قیاس تھا، گمان تھا، وہ صحیح نکلا کہ وہ غوث اعظم جو تھے وہ شافعی تھے. اس جاہل. اور پھر بعد میں اس پہ تفسیرہ بھی بار بار کر رہا ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے. تو جب غوث پاک کو مانتے تو شافعی بن جائیے، حنفیت سے نکل کے پورے شافعی ہو جائیے. ماننا اس کو کہا جاتا ہے.
آپ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہودی بن جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ کیا بات ہے، عیسائی بن جائیں گے؟ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو، عزت کرو، وہ نبی ہے تو نبی مانو، غوث پاک کو ہم ولیوں کا سردار مانتے، فقہ اصول فروع یہ مسئلے الگ اپنی جگہ ہے۔ بے شک۔ اب اس میں کہتا ہے ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ شافعی تھے، جاہل کو خود نہیں معلوم کہ غوث پاک شافعی نہیں تھے، حنبلی تھے، اس کو خود نہیں معلوم۔ اب بار بار ریپیٹ کرو شافعی رہے شافعی، اب جاہل پوچھے خود نہیں معلوم کہ حنبلی تھے شافعی نہیں تھے، تو پہلے تو اپنی نالج بڑھا تو۔ اب اس کے بعد شیخ کو بلایا انہوں نے اور شیخ سے کہا یہ دیواروں پہ لکھا، اور شیخ بڑے غصے میں آ گئے، یہ کیا لکھ دیا غوث پاک کو یہ؟ تو وہ شیخ سنی تھے، ان کو اتنی تو عقل ہوتی کہ بھائی یہ جو رفدین اور یہ لکھا ہوا ہے آمین زور سے بولنا یہ سب جہنمی ہے، غریب نواز کو جو ہے حضرت عمر کو گالیاں دیتے، ابو بکر کو، تو یہ شافعی نہیں دیتے، یہ غیر مقلدین دیتے ہیں۔ تو یہ رفدین کے تعلق سے غیر مقلدین کو لکھا گیا ہے، نہ کہ شافعیوں کو۔ اگر آپ شافعی بن کے رفدین کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تقلید کے ساتھ کریں کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ خود غیر مجتہد ہو کر اپنی حیثیت کے بعد اجتہاد کی بات کر کے بات کرو گے تو ہم تم سے بات کریں گے۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ جب آپ غوث پاک کو مانتے ہیں تو شافعی بن جائیے، کیونکہ وہ شافعی تھے، حالانکہ وہ شافعی نہیں تھے، حنبلی تھے۔ اب وہ رفع دین کرتے تھے تو آپ بھی رفع دین کیجئے۔ آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ اور بھی بہت کچھ کرتے تھے جو غیر مقلدین نہیں کرتے۔ چنانچہ وہی غنیت الطالبین جو انہی کے ادارے سے چھپی ہے، اسی جگہ جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 61 جلد نمبر 1 صفحہ 61 پہ جہاں لکھا رفع دین کرنا، وہی لکھا ہے کہ نماز کا وہ طریقہ بتا رہے کہ نماز میں 25 حیات حالتیں ہیں، نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا، اتنا لے لیا، آگے چھوڑ دیا۔ آگے کیا لکھا انہوں نے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے چھوڑ دیا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھنا، کیونکہ حنبلیوں میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنا ہے، حنبلیوں کے نزدیک ناف پر باندھنا، اور یہ بھی حنفیوں کے نزدیک بھی ہے، تو سینے پہ کیوں باندھتا عورت والا ہاتھ؟ رفع دین لے لیا تو ہاتھ کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ اور پھر آگے کہتے سجدہ کرتے ہوئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھنا، جب سجدہ کرے تو پہلے گھٹنے رکھنا اور ہاتھ بعد میں رکھنا، جبکہ غیر مقلدین پہلے ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنے بعد میں رکھتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ آئیے صفحہ نمبر اس کا جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 353 دیکھو، اسی کتاب کا غوث پاک کیا فرماتے ہیں، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اسی رات سے تراویح کی نماز شروع کر دی جائے، کیونکہ وہ رمضان کی رات ہے۔ تراویح نماز عشاء کے فرض اور پھر 2 سنتیں پڑھ کر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 8۔ غوث پاک کو تو مان رہا ہے کہ ہم مان رہے ہیں؟ اللہ، بے شک ہم مان رہے ہیں۔ یہ بیٹھ تو جائے کبھی یار، کب بیٹھیں گے؟ وہ دن کب آئے گا؟ کہتے تراویح کی 20 رکعت ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیری جائے اور پھر 2 سنتیں پڑھ پھر 20 رکعت کے 4 تراویہ ہے، یعنی ہر 4 رکعت کا ایک تراویہ، اس کے لیے ہر تراویہ کے بعد قدر توقف کیا جائے۔ غوث اعظم کہتے 4 کر کے پڑھی جائے اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ رکا جائے، اور وہ جو دعائیں تسبیحات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھی جائے، اس طرح کل 20 پڑھنا، تم تو 8 پڑھتے ہو۔ تو اس کو خود نہیں معلوم کہ غوث پاک کیا کرتے تھے، اس کو خود نہیں معلوم، اور یہ چلا ہے۔ اور غوث اعظم اب یہاں سے دوسرا رخ شافعی نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ حنبلی تھے۔ لیکن آئیے تقلید کر رہے ہیں ان کے نزدیک کیا، ذرا وہ بھی تو سن لیجئے پہلے۔ اور تیسرا اصول بتایا گیا، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، نہ ہی ہم میں بعض کی تقلید کرے، بعض کو اپنا رب بنائے۔ ہاں ایک دوسرے کی تقلید کرنا یہ رب بنانا ہوا، کوئی کسی کی تقلید نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ایک دوسرے کو رب بنانا، وہ آیت جو یہودیوں کے بارے میں آئی وہ مسلمانوں پہ فٹ کر دی جناب نے۔
گھر کی کھیتی ہے. بت والی آیات ولیوں پہ فٹ کر دو, یہودوں اور مشرکین کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کر دو. وہ یہودیوں کے بارے میں آیا قرآن میں کہ یہودی اپنے مرضی سے قرآن کی وہ جو کتاب تھی, اللہ نے جو ان کو کتابیں دی ان کے نبیوں پر, ان کتابوں میں من مانی طریقے سے اس میں بدلاؤ کر دیتے تھے, اور ان کی قوم ان ملاؤں کو کتاب اللہ میں بدلاؤ کے باوجود بھی تسلیم کر لیتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ملاؤں کو گویا اپنے مولویوں کو خدا بنا لیا, جبکہ ایک کلام ہمارا ہے, ہم نے وہی کے ذریعے بھیجا. یہ کون ہوتے اس میں رد و بدل کرنے والے؟ کیا انہوں نے اپنے ملاؤں کو خدا بنا دیا؟ وہ آیت یہاں فٹ کر دی اور کہتا ہے کہ تقلید کرنا, ایک دوسرے کی تقلید کرنا, یہ کیا ہے؟ رب بنانا ہے, جو کہ کفر ہے. اس کے بعد آئیے دوسری جگہ تقلید کے بارے میں خود معراج ربانی کیا کہتا ہے, ذرا سن لیجئے. تقلید حرام ہے, اتباع سنت فرض ہے. تقلید شرک ہے, تقلید شرک ہے. تقلید حرام ہے, شرک ہے. عجیب بات ہے, جو شرک ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا, جو حرام ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو آپ. شرک اور حرام میں فرق ہے. ان کے ملاؤں کو شرک اور حرام میں فرق نہیں پتا. یہ کس مدرسے سے سند پڑھتے پتہ نہیں, سند رشوت دے کے تو نہیں لیتے یہ لوگ. دیکھیں حرام کیا ہوتا ہے, حرام سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا. شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, لیکن ان کاموں سے گناہگار ہوتا ہے, سزا کا مستحق ہے. مگر اللہ چاہیں گا تو گناہ کو معاف فرما دیں گا, اللہ چاہیں گا تو بخش دیں گا, اللہ چاہیں گا تو سزا کے بعد جنت میں ڈال دیں گا. حرام کی سزا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن شرک, اللہ فرماتا ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ کہتے تقلید حرام ہے, پھر کہتے شرک ہے. ابے یا تو حرام ہے تو شرک نہیں, اور شرک ہے تو حرام نہیں. یہ کیا بات ہوئی, حرام بھی اور شرک بھی ہے؟ اس کو خود اصطلاح ہی نہیں معلوم. اب چلیے تقلید جب شرک ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو ابھی تو تم بڑے تاؤ میں کہہ رہے تھے تمہارے مولوی لوگ کے صاحب غوث پاک شافعی تھے, پھر ایک طرف کہہ رہے غوث پاک ولی تھے, اہل حدیث تھے. تو یہ چوچو کا مربع کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جیسا مطلب ویسا کب جو چاہے بنا لو. رفدین کا وقت آ گیا تو مقلد بنا دیا, دوسرے معاملات آ گئے تو اہل حدیث بنا دیا. تو معاملہ کیا ہے؟ آئیے غوث پاک کیا تھے, حنبلی تھے. سنیے یہ کتاب میں بنیاد الطالبین کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں, جس کا مترجم حافظ مبشر حسین لاہوری ہے. وہ خود اس نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے, صفحہ نمبر اس کا 26 ہے اور جلد نمبر 1 ہے. کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں یعنی غوث پاک کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے. جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیار اعلام النبالہ جلد 20 صفحہ 439 اور عبدالحی بن حماد حنبلی نے شجرات الذہب جلد 4 صفحہ 199 اور محمد بن شاکر قطبی نے فوات الوفیات جلد 2 صفحہ 295 میں اس کا تذکرہ کیا ہے. علاوہ ازیں خود شیخ کے درجہ اقتباسات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے. یہ حوالے کے ساتھ لکھا کہ اتنے سارے علماء نے لکھا غوث پاک حنبلی تھے, غوث پاک حنبلی تھے, اور خود معراج ربانی بھی اقرار کرتا ہے کہ غوث اعظم حنبلی تھے. سن لیجئے. ویڈیو کا پرابلم ہے کچھ, ہاں نہیں اس کا وہ مونو ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے امام کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. ان کی فقہ پر شیخ عبد القادر جیلانی عمل کرتے تھے. تو یہ ہے, لیکن بس آج الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے ہر طرف. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا, ان کا بھی یہی حال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک محدث تھے, فقیہ تھے. امام احمد بن حنبل, امام اہل السنہ والجماعہ, امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے, امام احمد بن حنبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے. اور دنیا میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہی یعنی ان کا جو مسلک ہے, بعض لوگ تانے بھی دیتے ہیں, لیکن میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وہ مسلک ہے جو الحمدللہ قرآن و سنت سے نہایت ہی قریب ہے.
بلکہ پورے مسائل چند ایک کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے مستفاد ہیں الحمدللہ. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، انہی کے مذہب پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قائم و دائم تھے. لیکن آج ان کا معاملہ کیا ہے؟ آج یہ کوئی نہیں جانتا کہ امام شیخ عبد القادر جیلانی محدث تھے، شیخ عبد القادر حافظ الحدیث تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں مدرس تھے. اب دیکھ رہے ہیں یہ حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل، اور ان کا مسلک کیسا تھا؟ امام احمد ابن حنبل کے چند ایک مسائل کو چھوڑ کے پورا قرآن و حدیث سے مستفاد ہے. جب قرآن و حدیث سے لگا ہوا ہے، قریب ہے، تو کیوں حنبلی نہیں ہو جاتا؟ پہ غیر مقلد بن کے کیوں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر؟ واہ کیا بات. لیکن پاگل بن، جب تجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا، تو حنبلی بن جا. لیکن نہیں، ہم تو اس کتے کی مانند ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے کیا ہے وہ، نہیں وہ نہیں، اس غلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے، کیا بات ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. شعر سمجھے آپ؟ کارپوریشن والے نکلتے نا، اب شاید نہیں نکلتے، پہلے بندوق لے کے نکلتے تھے اس زمانے میں. جب کتے بہت زیادہ ہو جاتے تھے نا بستیوں میں، تو بچوں کو نہ کاٹ لے، لوگوں کو نہ کاٹ لے، تو کارپوریشن والے بورے لے کے نکلتے تھے اور دیکھتے تھے ہاں یہ کتا، اس کے گلے میں پٹا نہیں ہے، لاوارث کتا ہے، اٹھاؤ بورے میں ڈالو، گولی مارو. اور جس کتے کے گلے میں پٹا دیکھ دیتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے یہ کتے کا کوئی مالک ہے. تو اعلیٰ حضرت اسی مثال کو بیان کرتے، تیرے اس نشانی کے جو سگ ہے، یعنی غوث اعظم ہم بھی تیرے در کے کتے ہیں، مگر تیری غلامی کا پٹا ڈلا ہے تو ہم مارے نہیں جائیں گے. اس غلامی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں دور کا ڈورا تیرا، قیامت تک میں تیری وجہ سے، تیرے اس پٹے کی وجہ سے مارا نہیں جاؤں گا. مگر یہ لاوارث کتے ہیں، یہاں بھی مارے جائیں گے، وہاں بھی مارے جائیں گے. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ لاوارث کون ہوتا ہے؟ جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم فقہ حنفی میں امام اعظم کے غلام ہیں، اور طریقت میں غوث اعظم کے غلام ہیں، اور دین و مذہب کے اندر ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم غلامیت کے قائل ہیں تو ہمارے آقا ہمیں بچا لیں گے، اور جو غلامی کا اقرار نہیں کرتا لاوارث کتے کی طرح مارا جائیں گا، کہیں کوئی ہے ہی نہیں اس کا. تو بہرحال اب دیکھیے دوگلا، خود معراج ربانی کہتے آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. الٹی گنگا تو آپ ہی باہر، ایک طرف کہتے اہل حدیث تھے، ایک طرف کہتے حنبلی تھے. آپ کا ایک مولوی بولتا ہے شافعی تھے، ایک بولتا ہے کہ صاحب حنبلی تھے، ایک بولتا ہے کہ نہیں غیر مقلد اہل حدیث تھے اس لیے حنبلی. تو پہلے اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لو، اپنی کھچڑی کو صحیح کر لو. آپ یہ چوچو کا جو مربع بنا رکھا ہے اس کو پہلے درست کر لو، اس کے بعد پھر ہم سے بات کرو. اب آئیے غوث اعظم کی کتاب جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں، غنیۃ الطالبین، یہ کتاب غوث اعظم کی ہے. اس تعلق سے پہلے سن لے، ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت میں 3 رائے ہیں. اس تعلق سے 3 رائے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین جو غوث پاک کی بتائی جاتی ہے، یہ عربی نسخہ، یہ اردو ترجمے والا، اس کے بارے میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی کتاب ہے، لیکن اس میں الحاق ہوئے ہیں. الحاق کہتے ہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، اس میں ہیر پھیر کر دی یہ بات کے لوگوں نے. اور حضرت علامہ امام ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے یہ غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ سیدھا انکار کرتے ہیں. اور تیسرا طبقہ غیر مقلدین کا جو کہتا ہے یہ غوث پاک کی ہی کتاب ہے بغیر تحریف کے، صحیح ہے، یہ بے عینی ویسی کی ویسی ہے جو غوث پاک نے لکھی تھی. آئیے یہ عربی نسخہ پہلے دیکھ لیں، جو میرے پاس موجود ہے اس کا میں ایک عکس دکھا رہا ہوں. اب یہ لوگ مانتے چونکہ اس لیے اس کتاب کو ہم اس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. چنانچہ غنیۃ الطالبین جو غیر مقلدین اہل حدیث نے چھاپی، اس کے مقدمے کے اندر اس کا صفحہ نمبر 19 ہے. حافظ مبشر حسین صاحب کہتے ہیں غنیۃ الطالبین اس کتاب کا معروف نام تو یہی ہے، مگر اس کا اصل اور بذات خود شیخ کا تجویز کردہ نام یہ ہے الغنیۃ لطلبی طریق الحق. یہ کتاب نہ صرف یہ کہ شیخ کی سب سے معروف کتاب ہے، بلکہ شیخ کے افکار و نظریات پر مشتمل ان کی مرکزی تعلیب بھی یہی ہے. یعنی کہتے ہیں یہ ان کی بنیادی مین کتابوں میں ہے یہ غوث پاک کی غنیۃ الطالبین. دور حاضر میں بعض لوگوں نے اسے شیخ کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار یا تردد کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اس سے مجال انکار نہیں. یہ رد کر رہے، کہتے کہ جو لوگ غوث پاک کی کتاب نہیں مانتے وہ غلط کہتے ہیں.
اس میں انکار کی مجال ہی نہیں ہے، غوث پاک کی ہی کتاب ہے، یہ شیخ کی ہی تصنیف ہے، جیسا کہ حاجی خلیفہ اپنی کتاب کشف الظنون میں رقم تراز ہے، اور کہتے ہیں گنیت طالبین شیخ عبدالقادر جیلانی جو 561 ہجری میں فوت ہوئے، انہی کی کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ البدایہ جلد 12 صفحہ 252 میں، اور شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی جلد 5 صفحہ 15 میں سے شیخ کی تصنیف تسلیم کیا ہے۔ یعنی میں انہی کے گھر سے پہلے شہادت بیان کی کہ ان کے نزدیک گنیت الطالبین غوث پاک کی ہے، یہی بات معراج ربانی بھی کہتا ہے، سن لے پہلے اس کو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں سے بنایا ہوا ہے۔ اچھا یہ عجیب جاہل ہے، شیخ عبدالقادر کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کو معاف کرے، واہ۔ اور بیچارے، ابے نعوذ باللہ وہ بیچارے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے چہرہ اخراج ہے، بے شک لوگوں کے حاجت روا ہے، لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں، اللہ ان کو معاف کرے بیچارے، وہ یہ بڑا دودھ کا دھلا ہوا آ گیا ہے۔ عبدالقادر جیلانی بیچارے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں سے بنایا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار، ایک عالم تھے۔ ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار، ایک عالم تھے۔ کہتے ہم نے گنیت الطالبین کے حوالے سے غوث پاک کو دیکھا ہے، لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا بنا دیا ان کو، لیکن ہم نے گنیت الطالبین کی کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متبع سنت نظر آئے، سنت کے پیکر نظر آئے، بہت بڑے عالم نظر آئے۔ گنیت الطالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خطبہ، اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت۔ یہ کتاب شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے۔ تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منہج اور طریقہ کیا تھا، اور آج ان کے نام کی 11ویں جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منہج کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہیں، لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے، دیکھ لے۔ یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا ہو نفیس اکیڈمی۔ دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں، ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا، تو غوث پاک کی کتاب ہے، تو ان کی کتاب پہ عمل کرو۔ چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں۔ دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے گنیت الطالبین کی تعریف کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ دوسرا خطبہ اس موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیں غوث پاک کی کتاب گنیت الطالبین معتبر کتاب، معتبر حوالے اس کے۔ اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے نزدیک غوث پاک کی کتاب گنیت الطالبین معتبر ہے تو اس کی باتیں بھی معتبر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوں گی، تو پھر انہوں نے ماننا چاہیے۔ اب آئیے کیا یہ مانتے؟ دیکھیں پہلے ذاکر نائک کو سنیں۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں، آستے آستے تبدیلی آ رہی۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، پوچھتے نہیں ہیں جناب، مزار کو چومتے ہیں، تو اس کو پوجنا نظر آ رہا ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں اس پہ یہ اپنی بیوی کا بہت بڑا پجاری ہے فی الحال۔ سمجھ رہے آپ؟ مزار کو پوجنا غلط ہے، میں جانتا ہوں لوگ کم علمی کی بنا پر مزار پر جاتے ہیں، یعنی جو قبروں پر جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کم علم ہے، جاہل ہے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے باپ دادا مندر جاتے تھے، اب آج کل مزار پہ جا رہے ہیں، یعنی عادت مندر والی قبر پر آ گئی ہے۔ لیکن غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ معتبر کتاب ہے ان کے نزدیک تو غنیۃ الطالبین، وہی کتاب دیکھیں، اور غنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر 179 اور 128 جلد 1 کے میں 2 صفحے دکھا رہا ہوں الگ الگ جگہ کے۔ غوث اعظم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، جملے یہاں سے شروع ہوتے ہیں غوث سبحان اللہ، پاک، سبحان ہمارا عقیدہ ہے کہ میت اپنے ظاہر کو پہچانتی ہے، یعنی قبر پر جاؤ تو جو میت ہے مردہ قبر سے باہر اپنے دیکھنے والے، اپنے زیارت کرنے والے کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سبحان اللہ، سبحان بالخصوص جب وہ جمعے کے روز طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اس کے پاس آتے ہیں، یعنی جمعے کے دن جانا چاہیے۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں، آگے لکھتے ہیں قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے اسی کی زندگی میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، یہ کن کے بارے میں بول رہے ہیں؟ ولیوں کے بارے میں، جیسے ولیوں کے سامنے زندگی میں جیسے ادب سے کھڑے ہوتا تھا، ویسا نہیں مر گیا یار اب تو قبر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، چلو نا یار، نہیں، ویسا ہی ادب کریں۔ اور کہتے ہیں اس کا احترام جیسا اس کا احترام کرتا تھا، 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخشے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے، اے اللہ اگر تو ان صورتوں کی تلاوت کے اجر کا میں مستحق بنا ہوں تو یہ ثواب اس قبر والے کو مل جائے۔ سبحان اللہ، یہی فاتحہ ہے، سنی یہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایک طرف تو غوث پاک کی غنیۃ طالبین تو صرف رفدین کے لیے، باقی کون مانے گا؟ آئیے اب اسی دیکھتے جائیں کہ غوث پاک کا نام لیتے عقیدہ غوث پاک کا نہیں مانتے۔ معراج ربانی غوث کا انکار کرتا ہے، غوث ایک درجہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہمارے نزدیک، حدیث کے نزدیک، اللہ کے رسول کے فرمان کے نزدیک معراج ربانی کی توہین کیسے کرتا ہے اس بارے میں ذرا سن لیجئے۔ صوفی لوگ، صوفی جانتے، صوفی لایوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہہ رہے مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد۔ اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے، جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چپچاپ عرش کو بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں۔ ابدال زمین کو تھامے ہوئے ہیں، ذرا سا ہلائے زمین ہلیں گے، یہ سب یہود و نصارہ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ یہودیوں کی بات ہے۔ اب ان کو سن لیجئے توصیف الرحمان صاحب کو بھی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، جبکہ وہ بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، وہ ہے الملفوظ، اسی کو اٹھاتے اسی پہ سے بات کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کا بوجھ تو ان کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک کتاب الملفوظ، اور اس کا بھی جواب مکمل دے دیا جاتا ہے تو اس کا بھی جواب پھر ان کا دوبارہ نہیں آتا۔ سنیے الملفوظ سے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے وہ ایک چیز بتا رہے ہیں، سنیے۔ اس کا صفحہ نمبر 106 ہے، 106 پر سوال کرتے ہیں، 105 پر غوث سنا ہے نا آپ نے، غوث اعظم مددگار جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں اولیاء کے سٹیپ ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ویڈیو نہیں دکھ رہا ہے؟ آپ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، اس کا صفحہ نمبر 106 ہے، 106 پر سوال کرتے ہیں، 105 پر غوث سنا ہے نا آپ نے، غوث اعظم مددگار جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں اولیاء کے سٹیپ ہیں، کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی۔ غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں، یہ کہتے نہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں۔ پوچھو ذرا کیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ غوث پاک کی کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب سے ایک قول بتایا، اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا ہے کہ حضور کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے مختصر سا ایک جواب دے دیا، کیونکہ پوچھنے والے کوئی عالم رہے ہوں گے، اگر اس کی طرح کوئی جاہل ہوتے تو یقیناً بہت سارے حوالے دیتے پھر۔ تو مختصر جواب دیا کہ ہاں غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے
اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غوث رکھتا ہے. پوچھو کیوں ٹی وی پر آنے والے چینل پہ وہ سنی عالموں سے، اس کو بھی اگر شرک نہ کہا جائے تو پھر کس کو شرک کہا جائے؟ یعنی اگر آپ نے عقیدہ رکھا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام غوث نے قائم کیا ہوا ہے، مشرک ہو گئے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون